کتنی قوتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ چاہے اور فضیلت و عبادت و تقوی کی راہ میں، کمال کی راہ میں قدم رکھے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ یقیناً بی بی کے کمالات تھے اور جو انہوں نے کسب کیے، ورنہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور بھی اتنی اولاد تھی، کیوں امام رضا علیہ السلام کے بعد بی بی کا علم و فضیلت اور ہر چیز میں مقام بلند ہے، چونکہ حقیقی معنوں میں خاندان اہل بیت میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بعد اگر کوئی بی بی نے واقعاً پروردگار کی کنیزی کی ہے اور حقیقی معنوں میں خدا کی بندگی اور عبودیت اور اس کی راہ میں کمالات کسب کیے ہیں، تو وہ یہی بی بی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کی ولادت سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی روایات میں بی بی کی بشارت تھی کہ قم میں ہمارا ایک حرم بنے گا، یہ چھٹے مولا کا فرمان، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو حرم ہے وہ مسجد الحرام ہے، اور ہمارے نبی کا جو حرم ہے وہ مسجد النبی ہے، مدینہ ہے، اور ہمارے دادا علی کا حرم جو ہے وہ نجف ہے، اور اسی طرح سید الشہداء کا حرم کربلا، اسی طرح سارا فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب اہل بیت کا حرم جو ہے وہ قم، اور وہاں ہماری ہی نسل سے ایک ہماری بیٹی جو ہے وہ جس کا نام ہماری جدہ یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے مشابہ ہے، وہ وہاں دفن ہوں گی، اور ان کی جو قبر مبارک ہوگی وہ ہم سب اہل بیت کے حرم کے برابر ان کا مقام ہوگا، کوفہ ثانی ہوگا کیا؟ جی، اور جو ان کی زیارت کرے گا فلاح الجنہ، کہ من زارہا مثلا، آپ دیکھیں، یا اس طرح کی آپ دیکھیں بعد میں آنے والے جو ائمہ تھے جیسے امام جواد سلام اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ جو میری جو ہے وہ پھپھی محترمہ کی قبر مبارک جو ہے ان کی جو زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اب زیارت میں ہم دونوں قسم کی روایتیں دیکھ رہے ہیں، بعض میں لکھا ہے کہ فقط فمن زارہ، اور بعض میں لکھا ہے کہ جو بامعرفت زیارت کرے گا، مثلا من زارہ عارفا بحقہا، کہ جو بی بی کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے گا، اور یہی روایت زیادہ بہتر ہے، چونکہ تنہا زیارت جو ہے یقیناً وہ اپنی جگہ ایک احترام ہے، ثواب ہے، لیکن اگر جنت تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کی معرفت ہونی چاہیے۔